اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والصلاة والسلام علی اول العدد علی عبد المجد والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین لا یقاس بهم من خلق احد ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات پڑھیے دعا ہے اس پاک بارگاہ میں الہی محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین و مومنات کی دلی خواہشات مبنی بر شریعت الہی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما بانیان مجلس کے حوائج شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس ادارے کی دامے درمے سخنے قدمے ہر قسم کی مدد کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما اپنے مرحومین اور بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں معزز بزرگان اور محترم دوستو، عشرہ تقریباً اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ کل ظاہر ہے شب عاشور ہے اور میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں آج کی مجلس جو ہے اس میں کسی حد تک فضائل پڑھتا ہوں۔ کل کی جو مجلس ہے اس میں اخلاقی گفتگو یا مسائل کے عنوان سے تھوڑا بہت جو ممکن میرے لیے ہو سکتا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ یعنی اس اعتبار سے جو میں نے موضوع شروع کیا ہوا تھا اس کو یوں سمجھیے کہ آج کے دن آخری مجلس ہے۔ ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور یہاں اسے پتہ چلے یا نہ چلے آخرت میں جا کے اسے پتہ چلے گا کہ وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ مسلسل میں نے مجلس کی ابتدا توحید کے حوالے سے شروع کر کے پھر آگے کچھ مطالب عرض کرنے کی کوشش کی۔ آج توحید کے حوالے سے بھی زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، چونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میری ترتیب کے اعتبار سے آج آخری مجلس ہے، تو آج کی مجلس میں تھوڑا سا وقت امامت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں صرف کرنا چاہتا ہوں۔
بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ ابتدا میں توحید کے حوالے سے ایک جملہ کہہ لوں تاکہ بات مربوط رہے۔ اللہ اسم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال والجلال۔ کل میں نے واجب الوجود کی تشریح کی تھی۔ لفظ اللہ نام ہے ایسی ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے، المستجمع لجمیع صفات کمال والجلال، اور وہ ایسی ذات ہے جس میں ہر قسم کی صفت کمال بھی پائی جاتی ہے اور ہر قسم کی صفت جلال بھی پائی جاتی ہے۔ بس اتنا ہی عرض کرنا ہے۔ بعد از نبی ہادی، امام، وسیع، خلیفہ کتنا ضروری ہے؟ دو مکتب فکر ہیں۔ اس مکتب فکر کے نزدیک رسالت مآب اپنا کوئی جانشین بنا کے نہیں گئے تھے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی معظم اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کر کے گئے تھے۔ یہ دو نقطہ نظر ہیں۔ بڑے آرام سے کچھ باتیں میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو مکتب فکر اس بات کا قائل ہے نا کہ نبی اپنے بعد کسی کا اعلان کر کے نہیں گئے، ان کے نزدیک بھی ہادی، وسیع، خلیفہ اتنا ضروری تھا کہ دفن مصطفیٰ کو مؤخر کر دیا گیا اور ہادی پہلے بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے ہاں بھی یہ مسلم تھا کہ ہادی بڑا ضروری ہے، جانشین بڑا ضروری۔ حضرت ثانی زخمی ہو گئے، بچنے کی امید نہ رہی۔ ام المومنین نے پیغام بھیجا حضرت کو کہ ایسے نہ جانا، اپنے بعد امت کو بے وارث نہ چھوڑنا۔ پیغام بھیجا کہ اپنے بعد کسی کو بنا کے جانا، بے وارث نہ چھوڑنا۔ یعنی ام المومنین بھی جانتی تھی کہ امت کو بے وارث نہیں رہنا چاہیے، صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ہادی بنانا اتنا ضروری ہے کہ نبی کا دفن مؤخر ہوتا ہے تو ہو جائے، نہیں جانتے تھے تو نبی نہیں جانتے تھے۔ محمد مصطفیٰ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ۔ پہلا جلسہ اسلام کا باضابطہ جلسہ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کے بعد مصطفیٰ نے، میرے پیارے نبی نے جلسہ بلایا اور جلسہ بلا کے کہا تم میں سے کون ہے کہ جو اس کار رسالت میں میری مدد کرے؟ تم میں سے کون ہے، میں وضاحتوں میں نہیں جاؤں گا، تم میں سے کون ہے جو کار رسالت میں میری مدد کرے؟ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسیع بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا۔ پہلا جلسہ ہے اسلام کا باضابطہ۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں 3 مرتبہ موقع دیا پیغمبر نے، کوئی اور نہیں اٹھا، صرف علی اٹھے۔ کوئی اور نہیں اٹھا، صرف مولا کائنات اٹھے۔ جب مولا کائنات اٹھے
تو نبی نے فرمایا انت اخی و وسی و خلیفتی، تو میرا بھائی بھی ہے، میرا وسی بھی ہے، میرا خلیفہ بھی ہے۔ یہ اعلان فرمایا میرے پیارے مصطفیٰ نے کب؟ پہلے جلسے میں۔ گویا ایک معاہدہ ہو گیا مولا کائنات کا اور پیغمبر گرامی کا، یہ مدد کریں گے۔ جب یہ مدد کریں گے تو علی کو نبی کے بعد وصی ہونا، جانشین ہونا، یہ وعدہ ہے مصطفیٰ کا، یہ وعدہ ہے مصطفیٰ۔ ٹوٹ سکتا ہے یہ معاہدہ اگر زندگی میں کہیں نبی کو مدد کی ضرورت پڑے اور علی نہ کرے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ معاہدہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور اگر علی ہر موقع پہ مدد کریں جتنی ضرورت ہے تو پھر نبی کی طرف سے یہ معاہدہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ آپ کی پوری توجہ ہے، بس میں نے اتنی ہی بات عرض کرنا تھی، آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ مختلف موقعوں پہ نبی مکرم بیان کرتے رہے کہ میرے اشارے دیتے رہے کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہے۔ کبھی کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اطرت ہے۔ اگر قرآن و اطرت سے تمسک رکھو گے تو در بدر نہیں ہوگے۔ پوری توجہ ہے صاحبان کی، در بدر نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے۔ جنگ موتا پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے لگے۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں نبی معظم حضرت علی کو ساتھ لے کے نہیں گئے۔ ہر جنگ میں ساتھ لے کے گئے، یہ واحد جنگ ہے جس میں ساتھ لے کے نہیں گئے۔ یہ اور بات ہے کہ نبی کو اپنے علم کے مطابق پتا تھا کہ یہ جنگ ہونی ہی نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یعنی جو جملہ عرض کرنا چاہتا، نبی معظم کو اپنے علم کے مطابق پتا تھا کہ یہ جنگ نہیں۔ لشکر کو تیار کیا گیا، لشکر چلنے لگا۔ نبی معظم فرماتے ہیں یا علی تم میرے مدینے میں جانشین ہو۔ آپ کی توجہ ہے، میں بڑے حوصلے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرے مدینے میں جانشین ہو۔ نبی گئے، حضرت علی مدینے میں، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ نبی کو اب علی کی جرت و بہادری پہ اعتماد نہیں رہا۔ اگر اعتماد ہوتا تو علی کو ساتھ لے کے جاتے۔ یہ جو چھوڑ گئے ہیں نا، اب بہادری پہ یقین نہیں، اعتماد نہیں، باتیں ذرا زیادہ بڑھی۔ ابھی نبی مدینے سے بالکل ہی قریب تھے۔ حضرت علی چلتے چلتے نبی معظم کے پاس گئے اور جا کے کہا یا رسول اللہ، بیٹا بیٹھ جاؤ، یا رسول اللہ مجھے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے؟ لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ نبی نے جو جملے فرمائے نا وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی معظم فرماتے ہیں ان المدینہ لا تصلح الا بی او بیکا، یا علی مدینہ ٹھیک ہی نہیں رہ سکتا جب تک میں نہ ہوں یا تم نہ ہو۔ آپ توجہ فرمائیں۔ مدینہ ٹھیک ہی نہیں رہ سکتا جب تک میں نہ رہوں یا تم نہ رہو۔ اما ترضا،
کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی؟ جب موسیٰ گئے تھے تو اپنا جانشین ہارون کو بنا کے گئے تھے، میں بھی تمہیں اپنا جانشین بنا کے جا رہا ہوں۔ لیکن دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ ہارون تو نبی تھے، اللہ لا نبی بعدی، مگر میرے بعد نبی نہیں۔ علی تو میرا جانشین ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو واقعات ہیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی نا، جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی، میرے پیارے نبی نے مختلف ملکوں کے سربراہوں کو خطوط لکھے، انہیں دعوت اسلام دی، مختلف لوگوں نے مختلف جواب دیے، تاریخ آپ کے سامنے ہے، اسے پڑھیے گا۔ میرے مطلب کی بات صرف ایک جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یمامہ جگہ جو ہے اس کا بادشاہ تھا حوزہ، اس کو بھی میرے پیارے نبی نے خط لکھا کہ مجھ پہ ایمان لے آؤ اور میری مدد کرو۔ اس نے جواب میں کہا، اے محمد میں تیری مدد پہ بھی آمادہ ہوں، میں تجھ پہ ایمان بھی لاتا ہوں، ایک شرط ہے۔ میں ایمان بھی لاتا ہوں، میں مدد بھی کرتا ہوں، ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین میں ہوں گا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، سیرہ چہاردہ معصومین میں یہ جملے لکھے ہیں۔ جب کہا نا آپ کے بعد میں جانشین ہوں گا، نبی نے جواب دیا، نبی فرماتے ہیں لا ولا کرامتا، یہ نہیں ہو سکتا، اور ایسے فیصلے کرنے میں عزت بھی نہیں۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، میں جملہ جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا چھوڑیے، فتح مکہ ہوا۔ فتح مکہ پہ جب پیغمبر گرامی تشریف لے کے گئے تو وہاں پہ جو ارد گرد مکہ کے تھے ان کے ساتھ وہاں پہ اور بھی جنگیں ہوئی ہیں۔ جنگ حنین بھی ان جنگوں میں سے ہے جو فتح مکہ کے موقع پہ پیغمبر نے جنگیں کی۔ کچھ لوگ بغیر جنگ کے ساتھ لگ گئے، کچھ جنگ کے ساتھ لگے۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے بنی عامر، بہت بڑا قبیلہ تھا، بڑا بہادر قبیلہ تھا۔ انہوں نے وفد بھیجا میرے پیارے نبی کے پاس اور کہا مصطفیٰ ہم تمہاری مدد کے لیے بھی تیار ہیں، تجھ پہ ایمان بھی لاتے ہیں، لیکن پھر وہی شرط، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ کے بعد آپ کی جانشینی ہمارے پاس ہوگی۔ یہ جملہ کہنا تھا، نبی دیکھ کے کہتے ہیں الامر الی اللہ، اس بات کا فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی توجہ ہی نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا۔ نبی فرماتے ہیں الامر الی اللہ، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا کہ میرا جانشین کون ہوگا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لو میں بات کو مختصر کر کے لے آیا آپ کے قریب، اور یہیں سے میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس فیصلے کے لیے علماء فرماتے ہیں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو کہا، میرے حبیب رات کے اندھیرے میں کبھی میرے پاس آ جاؤ۔ پوری توجہ ہے، میں نے وضاحتوں میں جانا ہی نہیں، رات کے اندھیرے میں آ جاؤ میرے پاس۔ نبی گئے،
ایسے گئے کہ کہا نہیں تنہا آنا، جبریل بھی ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی توجہ ہے، آپ غور فرما رہے ہیں۔ جبریل سدرہ پہ رہ گئے، مصطفیٰ آگے بڑھ گئے۔ اللہ تھا، اس کا بندہ تھا، معبود تھا، عبد تھا، محبوب تھا، محب تھا، بس دو ہی وہاں پہ تھے۔ مجھے نہیں پتا کیا کیا باتیں ہوئیں، یہ عبد جانے، معبود جانے، محب جانے، محبوب جانے، کیا باتیں ہوئیں مجھے نہیں پتا۔ ہاں البتہ العقائد میں نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، اس میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جب گفتگو ہونے لگی نا، اللہ دیکھ کے کہتا ہے مصطفیٰ میں نے تیرے دل میں جھانک کے دیکھا کہ تو کس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو تیرے دل میں سب سے زیادہ محبت علی کی تھی، میں نے علی کے لہجے میں تیرے ساتھ گفتگو کی۔ ماشاءاللہ آپ کی توجہ ہے۔ اب عبد اور معبود، محب اور محبوب میں گفتگو کیا ہوئی مجھے نہیں پتا، میں طالب علم ہوں، تفصیلات کیا ہیں میں اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ہاں البتہ قرآن میں کوٹ ہوا ہے ایک چیز، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چیز کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے شب معراج فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وحی کر دی ہم نے اپنے عبد کی طرف، ماں اوحا، جو کرنا تھی ماں کی وحی کر دی۔ آپ کی توجہ ہے، ہم نے وحی کر دی ماں اوحا۔ مصطفیٰ تمہیں بتا دیا ہے لیکن یہ اعلان آسان نہیں۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اعلان آسان نہیں، اس کا وقت بھی ہم بتائیں گے، جگہ بھی ہم بتائیں گے۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا وقت بھی ہم بتائیں گے، جگہ بھی ہم بتائیں گے۔ نبی اپنی زندگی گزارتے گزارتے آخری حج پہ گئے، حج سے چلنے لگے تو بتایا گیا وقت آ گیا ہے مصطفیٰ وہ ماں کی وضاحت کرنے کا، اس ماں کی وضاحت کرنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا مکے کے لوگوں کو بتا دو کہ یہ بھی غدیر میں آ جائیں۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مکے کے لوگوں کو بھی بتا دو کہ غدیر میں نے اعلان کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غدیر میں جو لوگ موجود تھے ان میں 5000 مکی گئے تھے، 5000 مکی گئے تھے، باقی دوسرے حاجی تھے۔ جب غدیر کے موقع پہ پہنچے، جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے کیا، سنتے رہتے ہیں آپ، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو ساتھ میں لایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعلان اس کا ہونا تھا جس سے نہ آگے بڑھنا چاہیے، آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے نہ اس سے پیچھے رہنا چاہیے۔ جب سب کو اکٹھا کر لیا، سب کو اکٹھا کر لیا، نبی دیکھ کے کہتے ہیں میرے پیاروں ممبر بناؤ، میرے پیاروں ممبر بناؤ۔ یا رسول اللہ اس گرمی میں اس جگہ پہ سامان ہی نہیں، کیسے ممبر بنائیں؟ کہا نہیں بنا سکتے تو میں تمہیں بتاتا ہوں ممبر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ قریب والے اپنی سواریوں کے پلانے دو، پلانے اوپر نیچے رکھتے جاؤ، ممبر بن جائے گا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ممبر بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب تم میرے مشورے کے بغیر ممبر نہیں بنا سکے، پتہ
نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یاد رکھنا جب تم میرے مشورے کے بغیر ممبر نہیں بنا سکتے تو بعد میں صاحب ممبر بھی نہ بنانا. ماشاءاللہ آپ کی پوری توجہ. پہلے تنہا جاتے تھے، آج تنہا نہیں گئے، ممبر پہ علی کو بھی لے گئے. کام نیا تھا. پہلے تو نبی تنہا ہی جاتے تھے، آج ساتھ میں علی کھڑے ہیں. پریشان ہے مجمع، نبی کی بات سن رہا ہے، علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں. میں کہتا ہوں خوش قسمت تھے، اس لیے کہ حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، صحابی بھی تھے. آپ کی پوری توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تین تین تمغے لگے ہوئے تھے اور خوش قسمت اس لیے تھے کہ نبی کی بات سن کے عبادت کر رہے تھے، علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہے تھے. بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی آپ کی. علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت کر رہے تھے. جب نبی مختصر سا خطبہ دے کے آگے بڑھے نا، بڑھ کے کہتے ہو میرے پیارو، او میرے چہیتو، او میرے فرما بردارو، الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ میں اولا نہیں ہوں؟ گرمی بڑی تھی، کوئی خطبے کا ماحول ہی نہیں تھا، چاہتے تھے بات جلدی جلدی ختم ہو. آپ جانتے ہیں جب موڈ نہ ہو تو جی چاہتا ہے کہ بات جلدی جلدی ختم ہو. چاہتے تھے بات جلدی جلدی ختم ہو. کہتے ہیں بھلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پکی بات ہے، آپ اولا ہیں. عربی میں جو اولا ہو وہ مولا ہوتا ہے. آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ جو اولا ہو وہ مولا ہوتا ہے. نبی دیکھ کے کہتے تم نے مجھے مولا مان لیا. کہا یا رسول اللہ پکی بات ہے، آپ ہمارے مولا ہیں. جب کہا نا آپ ہمارے مولا ہیں، نبی کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی ہر بندے کا مولا ہے ہی نہیں، علی اس کا مولا ہے جو پہلے نبی کو مولا مانتا ہو. بڑی نوازش آپ کو. بے فیض مجالس آپ ان مضامین کو سنتے رہتے ہیں، میں اس لیے وضاحت عرض نہیں کر رہا. نبی نے اعلان کیا، جبریل آ گئے، آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، آج تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا. پہلے دین مکمل نہیں تھا. کہا گیا نا آج دین مکمل ہے. یہ دین آدم سے لے کے اس مصطفیٰ تک ایک ہی دین ہے. تو جو پہلے مر گئے تھے، آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو پہلے مر گئے تھے ان کے لیے مکمل نہیں تھا. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو آدم کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو نوح کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو موسیٰ کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو ابراہیم کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو اسماعیل کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو موسیٰ کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو عیسیٰ کے دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو مصطفیٰ کے ابتدائی دور میں مر گئے تھے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو بدر میں مارے گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو احد میں مارے گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو خیبر میں مارے گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو حنین میں مارے گئے ان کے لیے وہی مکمل تھا. جو بچ بچا کے غدیر تک پہنچے ہیں
آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ جو بچ بچا کے غدیر تک پہنچے ہیں ان کے لیے آپشن ہی دو ہیں، یا غدیر سے پہلے مرنا پڑے گا یا علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ نبی نے غدیر میں منبر لگایا، اور یہ غدیر والا منبر لگایا اس لیے گیا تھا کہ علی کے فضائل بیان کیے جائیں۔ آپ کی توجہ ہے، میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ غدیر والا منبر لگایا اس لیے گیا تھا کہ علی کی ولایت کا اعلان کیا جائے۔ ایک منبر مسجد میں ہوتا ہے، ہمارے مولوی صاحب پیش نماز، اللہ پیش نمازوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بڑی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارا پیش نماز نماز کا بیان کرے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، روزہ بیان کرے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، حج بیان کرے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، امر بالمعروف کرے کسی کو اعتراض نہیں، نہی عن المنکر کرے کسی کو اعتراض نہیں۔ ادھر ہم غدیر والا منبر لگاتے ہیں، ادھر ہم غدیر والا منبر لگاتے ہیں، لوگ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں، پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے بھی طریقہ بنا لیا، ہم نے غدیر سے اٹھایا مدینے لے گئے، مدینے سے اٹھایا پاکستان لے آئے، کبھی کراچی میں لگایا، کبھی لاہور میں لگایا، کبھی اسلام آباد میں لگایا، کبھی سرگودے میں لگا لیا۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ ہم بھی ہر جگہ پہ لگاتے ہیں، ہم لگاتے ہیں وہ گھبراتے ہیں، ہم لگاتے ہیں وہ گھبراتے ہیں۔ اب میں فلسفہ بیان کروں آپ کی خدمت میں، ہم لگاتے کیوں ہیں وہ گھبراتے کیوں ہیں؟ جب وہ گھبرانا شروع ہوئے نا، ہم میں بھی چڑ آ گئی، تم گھبراتے ہو ہم لگائیں گے۔ ہم نے لگانا شروع کر دیا، انہوں نے گھبرانا شروع کر دیا۔ اب پتہ ہے وہ گھبراتے کیوں ہیں، ہم لگاتے کیوں ہیں؟ میرے دوستو، یہ الیکشن تو آپ جانتے ہیں، ممبر سادہ جو محلوں میں ممبر ہوتے ہیں، اب کونسلر کہتے ہیں اسے شاید کونسلر جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ایک ایک محلے میں 4 5 بندے کونسلری کے لیے اپنے کاغذات جمع کرا دیتے ہیں۔ جب کاغذات جمع ہو جاتے ہیں پھر جلسے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی جلوس نکالتا ہے، یہ بھی جلوس نکالتا ہے، اس کے جلوس پہ اسے اعتراض نہیں، اس کے جلوس پہ اسے اعتراض نہیں، یہ جلسہ کرے اسے اعتراض نہیں، وہ جلسہ کرے اسے اعتراض نہیں، جتنے جی چاہتا ہے جتنے کھڑے ہیں سارے جلسے کریں، سارے جلوس نکالیں۔ لیکن جس دن کمپین ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ووٹنگ کا دن آتا ہے، اور ووٹنگ کے دن جب ووٹ پڑ جاتے ہیں تو اس کے بعد کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو ایک جیت جاتا ہے، آپ کی توجہ ہے نا، ایک جیت جاتا ہے باقی ہار جاتا ہے۔ اب سارے جلوس نہیں نکالتے، سارے جلسہ نہیں کرتے، جو جیت جاتا ہے نا وہ جلسہ بھی کرتا ہے، وہ جلوس بھی نکالتا ہے۔ جب وہ جلوس نکالتا ہے، ہارنے والا اگر صاحب ظرف ہو تو وہ کہتا ہے جیت جو گیا نکالے جلوس کرے جلسہ، لیکن اگر کم ظرف ہے نا تو کہتا ہے نکالے جلوس لیکن میری گلی سے نہیں۔ پتہ نہیں آپ کی توجہ ہے یا نہیں جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں؟ وہ کہتا ہے میری گلی سے نہیں، میرے دروازے سے نہیں۔ اب آپ کو پتا چلا ہم لگاتے کیوں ہیں، وہ گھبراتے کیوں ہیں۔ غدیر والے منبر پہ ہمارا پیر جیت گیا تھا۔ بڑی مہربانی آپ کی۔ ایک آیت اور ہے جو کم پڑھی جاتی ہے، میرے خیال میں پتہ نہیں عدم توجہ کی وجہ سے۔ نعرہ حیدری، ایک آیت اور ہے کم پڑھی جاتی ہے، میں پڑھنے لگا ہوں۔ الیوم یائس الذین کفروا، غدیر کے دن دین مکمل ہو گیا اور کافر مایوس ہو گئے۔
الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جو کافر تھے۔ توجہ آپ کی ہے، غدیر کے دن کافر مایوس ہو گئے۔ بدل نہ لوں لفظ، جو غدیر میں مایوس ہوئے وہ کافر تھے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو غدیر کے دن مایوس ہو گئے اس لیے کہ کافر مایوس ہوئے تھے نا۔ مجھے کافروں کا پتہ نہیں کون کون تھا، مجھے کیا پتہ، میں ایک کافر کو جانتا ہوں، الاعلان اس کا نام لینا چاہتا ہوں۔ وہ کافر کون تھا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان بھی کافر ہے۔ آپ کی توجہ ہے نا، شیطان بھی کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان بھی مایوس ہو گیا، شیطان بھی مایوس ہو گیا غدیر کے دن۔ لو یہ جملہ بہت ضروری ہے جس کو میں آپ کی خدمت عالیہ میں تمہید باندھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان غدیر والے دن مایوس ہو گیا۔ یہ شیطان ہے کون؟ جو آدم سے ٹکرایا تھا، جو نوح سے ٹکرایا تھا، جو ابراہیم سے ٹکرایا تھا، جو اسماعیل سے ٹکرایا تھا، جو موسیٰ سے ٹکرایا تھا، جو عیسیٰ سے ٹکرایا تھا، جو مصطفیٰ سے ٹکرایا تھا۔ سارے نبیوں کے نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے نبیوں سے ٹکراتا رہا ہے، سارے نبیوں سے ٹکراتا رہا ہے۔ آج مایوس ہو گیا ہے تو آج پھر اعلان اس کا ہونا چاہیے جس میں آدم کا علم نظر آئے، نوح کا علم نظر آئے، ابراہیم کی خلت نظر آئے، ایوب کا صبر نظر آئے، یعقوب کا حزن نظر آئے، یوسف کا حسن نظر آئے، عیسیٰ کے مناجات نظر آئیں، محمد کے کمالات نظر آئیں۔ آپ کو سمجھ آئے نہیں آئے، رب کعبہ کی قسم نبی فرماتے ہیں من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ، جو آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا علم دیکھنا چاہے، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہے، ایوب کا صبر دیکھنا چاہے، یعقوب کا حزن دیکھنا چاہے، یوسف کا حسن دیکھنا چاہے، عیسیٰ کو اس کے مناجات میں دیکھنا چاہے، مجھ محمد کو میرے کمالات میں دیکھنا چاہے، وہ ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھ لے، اسے سارے نبیوں کے کمالات۔ میں نے عرض کیا فضائل کی آج میری آخری مجلس ہے، اس عشرے کی نعرہ مل کے لگائیے ایک مرتبہ۔ اور کسی نے کہا ہے شیطان آج مایوس ہوا۔ آج مایوس ہوا کیوں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آدم کے دور میں اسے امید تھی کہ آدم جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ نوح کے دور میں اس کے دل میں خیال تھا نوح جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ ابراہیم کے دور میں اس کو خیال تھا یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ اسماعیل کے دور میں خیال تھا اس کا یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ موسیٰ کے دور میں اس کے دل میں تھا یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ عیسیٰ کے دور میں اس کے دل میں خیال تھا یہ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ مصطفیٰ کے دور میں بھی وہ امید لگائے بیٹھا تھا مصطفیٰ جائے گا میرا داؤ لگ جائے گا۔ لیکن جب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو یہ مایوس ہو گیا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ یہ علی کا اعلان کر رہا ہے، علی اپنے بعد حسن کا اعلان کر جائے گا، حسن اپنے بعد حسین کا اعلان کر جائے گا، حسین اپنے بعد زین العابدین کا اعلان کر جائے گا، زین العابدین محمد باقر کا اعلان کر جائے گا، محمد باقر جعفر صادق کا اعلان کر جائے گا، جعفر صادق موسیٰ کاظم کا اعلان کر جائے گا، موسیٰ کاظم علی رضا کا اعلان کرے گا، علی رضا محمد تقی کا کرے گا، محمد
محمد تقی علی نقی کا کرے گا، علی نقی حسن عسکری کا کرے گا، حسن عسکری امام زمانہ کا کرے گا۔ یہ آج علی کی ولایت کا فقط اعلان نہیں بلکہ قیامت تک نظام ولایت کا اعلان ہے۔ مایوس اس لیے ہو گیا کہ اس نے دیکھا یہ تو امت کو بے وارث چھوڑتے ہی نہیں۔ آپ کی توجہ ہے نا جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ یہ تو امت کو بے وارث ہے چھوڑتے ہی نہیں۔ اس نے اعلان کیا ہے، بعد والے بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا، بڑے حوصلے سے میری ایک بات سماعت فرمائیے گا۔ بعد از نبی ایک طبقہ کہتا تھا رسول بے وارث چھوڑ گئے، رسول بے وارث چھوڑ گئے۔ ائمہ کی مولا کی غیبت کبریٰ تک یہ دور کتنے سال کا بنتا ہے؟ 250 سال کا، 250 سال کا دور ہے ائمہ کی زندگی کا، 250 سال۔ اچھا، جب تک غیبت کبریٰ نہیں ہوئی اس وقت تک تو وارث موجود تھے نا، اب پردہ غیبت میں چلے گئے، اب امت بے وارث ہے۔ جس کے منہ میں جو آئے کہتا رہے۔ اب کوئی نہیں کہ جو اس لسٹ میں آئے کہ اس کی بات امام زمانہ کی بات ہو۔ آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ قیامت تک نظام ولایت ہے نا، تو یہی وجہ ہے میرے امام جب غیبت کبریٰ اختیار کر رہے تھے اپنے آخری نائب کو دیکھ کے کہا آج کے بعد جو میری ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ وضاحتوں کا وقت نہیں، اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے۔ یہ امام زمانہ کی زیارت کاروبار نہیں، مذہب شیعہ خانقاہی مذہب نہیں۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ مذہب اہل بیت خانقاہی مذہب نہیں، یہ صوفیہ ہیں جو خانگاہیں بناتے ہیں۔ پیغمبر سے لے کے امام زمانہ تک کوئی ایک معصوم بتائیے جس نے خانگاہ بنا کے اس پہ بیٹھے ہوئے۔ میری بات سخت نہ ہو جائے، آپ توجہ فرما رہے ہیں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے لیے معصوم نمونہ عمل ہیں یا کوئی اور؟ معصوم ہے کوئی معصوم بتائیے جس نے خانگاہ بنائی ہو اور اس پہ بیٹھے ہوں؟ یہ صوفیہ کا کام ہے، صوفیہ ایسے کرتے ہیں، خانگاہیں بنا کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس آئیں۔ معافی چاہتا ہوں، زیادہ وضاحتیں نہیں کرتا۔ مولا رضا اور مولا حسن عسکری کا فرمان ہے، مولا حسن عسکری کا، الصوفیہ کلہم مخالفون لمذہبنا، صوفی جتنے بھی ہیں ہمارے مذہب کے دشمن ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ، معصوم فرماتے ہیں جو ہماری طرف راستہ آتا ہے نا اس راستے میں بیٹھے ہوئے ڈاکو ہیں۔ آپ کو نہ بھی پسند آئے تو میں جملہ کہہ گیا معصوم نے جو فرمایا۔ معصوم فرماتے ہیں ان کے پاس زندہ ہو تب بھی نہ جاؤ، یہ مر جائیں تب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ ہمارے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ مذہب خانقاہی مذہب نہیں بلکہ معصومین کا دیا ہوا مذہب ہے، اور معصومین کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ اپنی مرضی سے مذہب کی تبلیغ نہیں کرنا، ترویج نہیں کرنا۔ اگر
نبی اعلان نہ کرتے نبی کی نبوت نہیں بچتی تھی۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ؟ اگر آپ کی توجہ تو میں تو 1 منٹ کے میں پیچھے چلا گیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے مصطفیٰ اگر تو نے بھی علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تیری رسالت نہیں بچے گی۔ بہت بڑا بندہ ہے، مجھے یقین ہے یہ واقعہ آپ نے سنا ہے، میرے موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، محمد الرسول اللہ پڑھتا تھا۔ نبی جب اعلان کر کے مسجد نبوی میں آئے، یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے نماز کہی ہم نے پڑھی، آپ نے روزہ کہا ہم نے کیا، آپ نے حج کہا ہم نے کیا، آپ نے زکوٰۃ کہی ہم نے دی، آپ نے لا الہ الا اللہ کہا ہم نے مانا، آپ نے محمد الرسول اللہ کہا ہم نے مانا، یہ سب کچھ آپ کی طرف سے تھا یا اللہ کی طرف سے تھا؟ نبی دیکھ کے کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میں جو بات بھی کرتا ہوں وحی خدا کے تابع کرتا ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا، یہ دیکھ کے کہتا ہے یہ جو علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ نبی دیکھ کے کہتے ہیں پہلے نہیں سنا، میں جو بات بھی کرتا ہوں وحی خدا کے تابع کرتا ہوں۔ علی کی ولایت بھی اللہ کی طرف سے تھی۔ جب کہا نا علی کی ولایت بھی اللہ کی طرف سے تھی، یہ منکر فضائل علی، منکر ولایت علی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اے اللہ اگر علی کی ولایت تیری طرف سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل کر۔ قرآن کہتا ہے سالا سائل بے عذاب واقع، ابھی سائل نے سوال کیا تھا کہ عذاب واقع ہوا، آسمان سے پتھر آیا اس کے سر پہ لگا، میں نے تصورات کی دنیا میں کہا اے اللہ تو نے اس بدبخت کو عذاب دینا ہے، یہ منکر فضائل علی ہے، یہ منکر ولایت علی ہے، اسے دردناک عذاب دے، اسے پانی میں ڈبو ڈبو کے مار، اسے آگ میں جلا جلا کے مار، اسے پتھر کا عذاب کیوں دیتا ہے؟ اللہ دیکھ کے کہتا ہے غور تو کر، ایک مرتبہ کعبے کا دشمن آیا تھا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب کعبے کا دشمن آیا تھا اس وقت بھی پتھر کا عذاب آیا تھا، آج مولود کعبہ کا دشمن ہے۔ یہ منکر ولایت علی کو مار لینا، نبی سے تو ہٹ لینے دے، نبی سے تو ہٹ لینے دے، محفل بڑی پاکیزہ ہے، نبی کی محفل ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کہتا ہے نہیں اس کو یہیں پہ ماروں گا، اس کو یہیں پہ ماروں گا۔ میں نے کہا اللہ کیوں مارتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، مارتا کیوں ہے؟ کہا غور کر فقط یہی حارث تو نہیں، ایک حارث اور بھی ہے، میں نے دیکھا ایک حارث خیبر میں تھا، خیبر والے حارث کو علی مار رہے تھے، علی کی تلوار اس پہ چل رہی تھی، میں نے کہا یا علی کیوں مارتے ہو؟ آپ کا دشمن نہیں، آپ کے بابا کا دشمن نہیں، آپ کی اصل کا دشمن نہیں، آپ کی نسل کا دشمن نہیں، آپ مار کیوں رہے ہیں؟ علی دیکھ کے کہتے ہیں میرا دشمن نہیں، میرے بابا کا دشمن نہیں، میری اصل کا دشمن نہیں، میری نسل کا دشمن نہیں، لیکن ماروں گا بدبخت کو ضرور، اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے۔ آپ کی توجہ ہے جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ماروں گا ضرور بدبخت کو اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے۔ جب کہا نا ماروں گا ضرور بدبخت کو اس لیے کہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، علی تیرا دشمن نہیں تھا، تیرے بابا کا دشمن نہیں تھا، تیری اصل کا دشمن نہیں تھا، تیری نسل کا دشمن نہیں تھا، مارا تو نے۔ یاد رکھ میری نمازیں پڑھ رہا ہوگا، میرے روزے رکھ رہا ہوگا، میرا حج کر رہا ہوگا، میری زکاتیں دے رہا ہوگا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوگا، محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہوگا، انکار کرے گا تیری ولایت کا، انکار کرے گا تیری ولایت کا، ماروں گا میں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے دشمنوں کو
علی مارتا ہے اور علی کے دشمنوں کو اللہ. میرے بھائی نماز روزہ حج زکات اور جہاد میں سب کے سب واجب مگر ملا کر اس کا فراد ہوگا صراط سے پرسکون ہو کر فقط گزر سکے گا وہ بندہ کہ جس کے ہاتھ میں محشر کے دن علی کا لکھا جواب ہوگا. کل ایماندار ہے. میرے بھائی چھوٹے عزیز مولانا نصیر صاحب، اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. مصائب پڑھنے میں ان کا اپنا ایک مقام ہے، مصائب یہی پڑھتے ہیں. میں ثواب کی خاطر چند جملے کہتا ہوں. علی کی شجاعت کے وارث کا نام ہے عباس. پوری توجہ ہے آپ صاحبان کی. خواہش علی کا نام ہے عباس. وضاحتوں کا وقت نہیں. ظاہراً مولا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا دور ہے. معصوم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک بچہ جو مولا عباس کی نسل میں سے ہے وہ کھیلتے کھیلتے اندر آتا ہے. جب اندر آتا ہے نا، مولا اس کے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں. وہ کھیل رہا تھا، وہ باہر چلا جاتا ہے، مولا بیٹھ جاتے ہیں. وہ پھر اندر آتا ہے، مولا پھر استقبال کے لیے اٹھتے ہیں. وہ پھر باہر چلا جاتا ہے، مولا پھر بیٹھ جاتے ہیں. جتنی مرتبہ وہ اندر آیا ہے نا، اتنی مرتبہ مولا استقبال کے لیے اٹھے ہیں. اصحاب نے کہا مولا آپ کے خاندان کا بچہ ہے، اس کے آنے پہ آپ اٹھتے کیوں ہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا، اس کے دادے کے میرے دادے پہ بڑے احسان ہیں. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. شجاعت علی کے وارث کا نام ہے عباس. جب بھی کہا نا مولا اجازت دیجئے، کہا جنگ ہم نہیں شروع کریں گے. 9 محرم کو بے غیرتوں نے حملہ کیا، ایک مرتبہ تیر اندازی کی. مولا عباس بھاگتے ہوئے مولا کے پاس آئے. اب تو حملہ ہو گیا ہے. کیا مطلب تھا؟ یعنی اب تو اجازت دیں. آپ تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ ہم ابتدا نہیں کریں گے، اب تو حملہ ہو گیا ہے. بہت بڑا امتحان ہے مولا عباس کا. جو جنگ کی اجازت لینے کے لیے آئے ہیں نا، مولا حسین اسی کو دیکھ کے کہتے ہیں جاؤ 1 رات کی مہلت لے کے آؤ. اجرکم اللہ. ذاکر عام طور پہ پڑھا کرتے ہیں فلاں نے کہا، امام نے آگے سے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. نہیں، حضرت عباس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ حکم امام سے سرے منہ بھی انحراف نہیں کرتے تھے. جو جنگ کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے نا، جب کہا ہے نا 1 رات کی مہلت لے کے آؤ، انہی قدموں پہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے مولا فوج یزید کے سامنے جا کے کہتے ہیں، پرچم دار حسین والا لکھتا ہے، جا کے وہاں کہتے ہیں اوے بے غیر تو میرا مولا کہتا ہے 1 رات کی مہلت دے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے. علامہ علی نقی کے لفظ ہیں 10 محرم کی صبح ہوئی،
مولا حسین نے علم عباس کے ہاتھوں میں دیا، اور جب علم آیا ہے نا مولا عباس کے ہاتھوں میں، علامہ علی نقی کہتے ہیں عباس سمجھ گئے کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں، اب ہر کوئی اجازت مانگ سکتا ہے، میں نہیں مانگ سکتا۔ عزادارو جب جاتے ہیں نا مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، مولا دیکھ کے کہتے ہیں عباس تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ عزادارو جب کہتے ہیں نا تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، جب سارے شہید ہو گئے نا مولا عباس گئے، مولا اب تو مجھے اجازت دے دو۔ مولا نے کہا عباس تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، یہ جملہ کہنا تھا۔ حضرت عباس دیکھ کے کہتے ہیں مولا وہ فوج ہی کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، اللہ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ علماء کہا کرتے ہیں ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ خیموں سے بچوں کی العطش العطش کی آواز آئی۔ جب العطش العطش کی آواز آئی نا مولا دیکھ کے کہتے عباس جنگ بعد میں کرنا، پہلے بچوں کے لیے پانی لے کے آؤ۔ عزادارو مولا گئے، اسی طرح سے کہا جاتا ہے جناب سکینہ نے مشکیزہ دیا، خشک مشکیزہ دیا، مولا عباس لے کے چلے، فرات پہ پہنچ کے ایک مرتبہ چلو اٹھایا، کہتے ہیں پینا چاہتے تھے، نہیں فاطمہ پیاسی ہو عباس پانی پی لے، یہ وفا کے خلاف ہے۔ کسی بزرگ کا جملہ ہے، وہ چلو اٹھا کے عباس بتانا چاہتے تھے فرات پہ اب عباس کا قبضہ، تسلی سے مشکیزہ کو بھر کے اپنے کندھے پہ ڈال کے چلے۔ عمر ابن سعد دیکھ کے کہتا ہے اگر ایک مرتبہ پانی پہنچ گیا پھر تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی طریقہ کرو کہ پانی نہ پہنچے۔ عزادارو حملے ہونے شروع ہو گئے، تیر چلنے شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ جب تیر چل رہے تھے ایک بے غیرت نے دایاں ہاتھ قلم کیا۔ عسکری صاحب کے جملے ہیں مولا عباس نے جلدی سے مشکیزے کو بائیں ہاتھ پہ کیا، کسی بے غیرت نے بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ عزادارو عسکری صاحب کہتے ہیں جلدی سے مولا نے دانتوں میں مشکیزے کو لے کے اس کو اپنی پشت پہ کیا، اس لیے کہ جتنے تیر آئیں وہ عباس کے سینے پہ لگیں، مشکیزے پہ نہ لگیں۔ عزادارو ایسے انداز میں لے کے چل رہے تھے کہ ایک بے غیرت نے گرز مارا، مولا زین سے زمین پہ آ گئے۔ عزادارو میں نے اس دن کہا تھا، مخدومہ نے دیکھ کے کہا خطیب یہ بتا جس کے بازو نہ ہو وہ گھوڑے سے گرتا کس طرح ہے؟ وہ گھوڑے سے گرتا کس طرح ہے؟ عزادارو جناب عباس ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آئے ہیں، مولا کو آواز دی ہے، مولا کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں الان ان کا سرا ظاہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ٹوٹی ہوئی کمر سے مولا حسین آئے ہیں حضرت عباس کے پاس، حضرت عباس زندہ تھے۔ ایک مرتبہ مولا دیکھ کے کہتے ہیں عباس کوئی آخری خواہش ہو تو فرمائیے۔ کہا میری آنکھ صاف کرے، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو آنکھ صاف کی گئی، مولا نے زیارت کی۔ کہا دوسری خواہش؟ کہا دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے لاشے کو گنج شہداء میں نہ لے جائیے گا۔ اجرکم اللہ۔ میں آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولا نے کہا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، پتہ نہیں ہوگی بات، لیکن ایک عالم دین نے کہا ہے یہ وجہ صرف نہیں، اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مولا جانتے تھے جو بھی شہید ہوتا ہے نا مولا حسین اس کا لاشا گنج شہداء میں لے کے جاتے ہیں، لیکن جب مولا خود شہید ہوں گے نا تو مولا کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مولا یہ بھی جانتے تھے کہ کوئی نہیں ہوگا، لیکن جب مولا تنہا میدان میں ہوں گے نا تو بے غیرت گھوڑوں کی ٹاپوں سے مولا کا لاشا کچلیں گے۔ عباس کی وفا کا تقاضا تھا کہ وہ بھی میدان میں رہتے، اس لیے کہ جب وہ آئے تو تنہا حسین نہ ہو بلکہ عباس بھی ساتھ ہو۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ